پیش کریں خدا کے جلال کے لیے اور خدا کے خادم کے لیے زوردار تعریف ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا آمین. بہت شکریہ. میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ تمام بہنوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو سلام عرض کرتا ہوں اور میری طرف سے آپ کو عید پینتیکوست مبارک ہو. ہیلیلویا. میرے عزیزو، ہم نے خدا کے مقدس کلام میں سے جو تلاوت سنی ہے کہ عید پینتیکوست کے دن کس طرح خدا کے آسمان کو کھولا گیا اور یسوع مسیح کے وعدے کے مطابق جب وہ آسمان پر چلے گئے تو خدا باپ سے لے کر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں روح پاک بھیجوں گا. یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 10ویں دن یہ واقعہ پیش آیا اور آسمان کھل گیا اور آسمان سے آگ برسی گویا. یہ پھٹتی ہوئی زبانیں جو تھیں، آگ کے شعلے کی پھٹتی ہوئی زبانیں، وہ ان پر آ ٹھہری. ہم اعمال کی کتاب کو پھر سے پڑھتے ہیں. جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ دیکھیے اعمال 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے کیا لکھا ہے. جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے. جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے کیسی آواز آئی، جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہو، جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہو، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا. اور اس سے وہ سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا. اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آگ ٹھہری. شکریہ. اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری. یہ آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں جو ان پر آ ٹھہرتی ہیں، ہمیشہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، عہد عتیق میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی حضوری جہاں ہوتی ہے وہاں آگ ہوتی ہے. خدا آگ کے شعلوں میں سے ہو کر اترتا ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آگ کے شعلے ہیں اور غیر زبانیں اس طرح وہ بولنے لگے کہ پہلے تو ان پر وہ روح القدس نازل ہوتا ہے اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ خود خدا ہے اور خدا کی جہاں حضوری ہوتی تھی وہاں آگ ہوتی تھی. عہد عتیق میں ہم نے سیکھا ہے. اور جب پہاڑ پر بھی خدا اترا کوہ سینا پر تو خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ پہاڑ ہل رہا تھا اور وہاں خدا جو ہے وہ شعلے میں سے ہو کر اترتا ہے. تو آگ کا شعلہ جو ہے، شعلے کی پھٹتی ہوئی زبانیں خدا باپ کی اور خدا روح القدس کی حضوری کو ظاہر کرتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عید پینتیکوست کے دن آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ جب زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے. جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی. یہ غیر زبانیں جو ہیں یہ بولنے لگے. یہ ایک انیشل سائن ہے ہولی اسپرٹ کے بیپٹزم کا. یہ انہیں روح القدس کا بپتسمہ ہوا اور روح القدس کے بپتسمے کا پہلا نشان جو ہے، ابتدائی نشان، وہ غیر زبانیں ہیں. یاد رکھیے جب کوئی غیر زبانیں بولتا ہے تو پہلی دفعہ جب بولتا ہے تو یہ پہلا نشان ہے، ابتدائی نشان ہے کہ اس شخص کو، اس بہن یا اس بھائی کو اب روح القدس کا بپتسمہ ہو گیا ہے. کیونکہ اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا پہلے باب ہی میں کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یہ قوت کا لباس مسیح نے کہا تھا تمہیں دیا جائے گا. اب انہیں قوت کا لباس مل رہا تھا اور روح القدس کے بپتسمے کی بات یسوع مسیح نے پہلے سے کر دی تھی اور پھر 10 دن کے بعد یسوع کے جانے کے بعد یہ روح القدس کا بپتسمہ انہیں ہوا ہے. اعمال کی کتاب کا پہلا باب جب ہم پڑھتے ہیں تو میں آپ کے لیے اس آیت کو پڑھ دیتا ہوں. 4 اور 5 آیت میں لکھا ہے، ان میں سے لکھا ہوا ہے اور ان سے مل کر ان کو حکم
کیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے کیا رہو، منتظر رہو، جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے۔ یہ یسوع مسیح فرما رہے ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے کیا پاؤ گے؟ لکھا ہے بپتسمہ پاؤ گے۔ تھوڑے دنوں کے بعد یسوع نے فرمایا جانے سے پہلے کہ تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ سو اب جب وہ آسمان پر چلے گئے، صعود فرما گئے، تو ان کے جانے کے 10 دن کے بعد یہ روح القدس نازل ہوا جیسے انہوں نے فرمایا تھا، اور روح القدس کا بپتسمہ انہیں مل گیا۔ سو یہ جو غیر زبانیں بولنے لگے، اور یہ غیر زبانیں جو ہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا ایک ابتدائی نشان ہے کہ انہیں روح القدس کا بپتسمہ ہو گیا ہے اور وہ غیر زبانیں بول رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ غیر زبانیں جو ہیں یہ صرف ابتدائی نشان ہے، انیشل سائن، ٹھیک ہے، آف دا ہولی اسپرٹس بیپٹزم۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف جسٹ غیر زبانیں بولتے رہیں۔ بہت سے لوگ ہیں وہ ساری عمر صرف غیر زبانیں بولتے ہیں اور ان میں روح کا پھل نہیں ہوتا، روح کی نعمتیں نہیں ہوتی، اور روح کے بہاؤ کی زندگی نہیں ہوتی۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص، وہ بھائی یا بہن صرف بونا یا بونی رہ گئی ہے، جس اس کو زبانیں صرف بولنی آتی ہیں اور اسے آگے وہ نہیں بڑھ سکے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہماری زندگی روح القدس کے پھلوں سے لدی ہوئی ہو، ہم حلیم ہوں، عاجز ہوں، انکسار ہوں، محبت کرنے والے ہوں۔ روح کے پھل کتنے ہیں؟ روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ غلطیوں کے خط میں 5ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہوا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں ہم میں نہیں ہیں تو روح القدس کا پھل بھی ہم میں نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے اندر روح کا پھل ہو، ہماری زندگی جو ہے وہ آئینہ ہو، ایک زندہ خط ہو، ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے روح سے معمور لوگ نظر آئیں، اور خدا ہمارے درمیان میں اترا ہوا ہو، خدا ہم میں رہتا ہو، اس مقدس میں خدا بستا ہو، خدا کا روح بستا ہو، یہ لوگوں پر نشان ظاہر ہوں، اور پھر روح القدس کی نعمتیں بھی ہوں۔ میرے عزیزو، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابلیس بھی بڑی غیر زبانیں بولتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم امیٹیٹرز ہوں، جسٹ امیٹیٹ کرنے والے، نقل کرنے والے، دوسروں کے لفظ سن کر صرف وہ بولنے والے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر غیر زبانیں اترتی ہیں تو پھر ہم آہستہ آہستہ گرو کرتے ہیں۔ پہلا نشان ہمیں مل جاتا ہے، روح القدس کا بپتسمہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نشان ہے کہ فلاں بھائی یا فلاں بہن نے یہ انعام حاصل کر لیا ہے۔ غیر زبانیں بولنا غلط نہیں ہے، ضروری ہے، پہلا نشان ہے، لیکن اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اس سے آگے بھی ہمیں بڑھنا ہے، روح القدس کے پھلوں کو لینا ہے۔ اور غلطیوں کے خط میں روح القدس کا پھل جو ہے، ایک ہی فروٹ اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے جو وہ روح القدس کا پھل ہے۔ غلطیوں کا حوالہ نکال لیجئے، پولس رسول کا خط غلطیوں کے نام، اس کا 5واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں 22ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، مگر روح کا پھل، یہاں یہ نہیں لکھا روح کے پھل، روح کا پھل، جیسے ایک ہی پھل ہے لیکن اس کے 9 رخ ہیں، تو ایک لحاظ سے آپ 9 پھل بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ ایک ایسا پھل ہے کہ اس کی مختلف سمتیں ہیں، مختلف رخ ہیں، اور 9 طرح سے اسی ایک پھل کو، روح کا جو پھل ہے وہ مختلف، یہ جو پھل ہیں دیگر پھل وہ لگتے ہیں۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ روح القدس کے پھل ہیں جو ہمارے اندر ہونے چاہیے، اور پھر جب ہم دنیا سے الگ نظر آئیں گے، ہمارے اندر یہ روح کے پھل ہوں گے، اور روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل ہوگا، تو لوگ جانیں گے کہ یہ بندہ، یہ بندی مسیح کی بندی ہے، مسیح کا بندہ ہے۔ سو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ابتدائی نشان جو تھا اعمال کی کتاب کا، وہ ظاہر کرتا ہے کہ فلاں بہن یا بھائی کو یہ انعام مل گیا ہے۔ کیا آپ یہ انعام لینا چاہتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے تو یہ چاہا ہے اور یہ فرمایا بھی ہے کہ یہ مفت انعام ہے۔
وہ آپ کو دینا چاہتا ہے، اور آپ کے لیے ضروری ہے آپ کی اس زمین پر ایمانداروں کی زندگی کے لیے، اگر آپ ایماندار ہیں، مسیح کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، تو پھر ابتدائی نشان زبانیں ہونا چاہیے، آپ کو روح القدس کا بپتسمہ ہونا چاہیے، اس کے بعد روح القدس آپ کے اندر آ جائے گا اور پھر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی مدد کرے گا۔ یہ دوسرا مددگار ہے۔ میرے ساتھ حوالہ نکال لیجئے، یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 14واں باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں خداوند نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا۔ جان چیپٹر 14 ورس 16 and 17۔ اور یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 14واں باب آپ دیکھ لیجئے، یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت، آپ میں سے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی، نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے، اسے جانتے ہو، تم اسے جانتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ اور تمہارے اندر ہوگا۔ شکریہ، غور کیجئے، وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، اس وقت تک شاگردوں کے ساتھ تھا، اور جب وہ 120 کی جماعت کے ساتھ وہاں اکٹھے تھے تو پھر ان کے اندر ہوگا۔ یہ آنے والی بات خداوند نے فرمائی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ تو ہے لیکن کیا ہوگا؟ تمہارے اندر ہوگا ان فیوچر، مستقبل میں، کیونکہ اس وقت تک یسوع مسیح زمین پر ہی تھے، آسمان پر نہیں گئے تھے، اور وہ آنے والی بات کر رہے تھے، فیوچر کی، مستقبل کی بات کر رہے تھے کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ روح القدس ان پر نازل ہوا اور پھر ان کے اندر ابائڈ کرنا شروع کر دیا، روح القدس نے ان کے اندر رہنا شروع کر دیا۔ وہ اب ہمارے درمیان میں، ہمارے پاس بھی ہے، ہمارے اندر سکونت کرتا ہے، آپ کے اندر بھی ہوگا جب آپ کو روح القدس کا بپتسمہ ملے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ مانگیے، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا تھا کہ روح القدس تم انعام میں پاؤ گے، اور پھر پطرس نے بھی اپنی اس اسپیچ میں جو اس نے کی تھی اس وقت بھی اس نے یہ بیان کیا تھا، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ جو ہے کسی تازہ مے کے نشے میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، عجیب غیر زبانیں بولے جا رہے ہیں، اور لیکن ان میں سے جو مختلف لوگ اکٹھے ہوئے تھے ہر ایک شہر سے یروشلم میں عید فصح پر لوگ جمع ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب یہاں عید پینتیکوست کا دن آیا، یہ ہفتوں کی عید بھی کہلاتی تھی، وہ بہت سے لوگ ہفتوں کی عید پر وہاں اکٹھے تھے، اور یہ فصل کاٹنے کی عید بھی کہلاتی تھی، اسے ہفتوں کی عید بھی کہتے تھے، فصل کاٹنے کی، کیونکہ گیہوں کی فصل اس وقت کاٹ لی جاتی تھی۔ اور ہم اس کا بیک گراؤنڈ احبار کی کتاب میں بھی پڑھیں گے، پہلے جو کے پھلوں کا پہلا پھولا ہلایا جاتا تھا، جو فصل پہلے پک جاتی تھی، اور وہ دا فیسٹ آف فرسٹ فروٹس کہلاتی تھی، پہلے پھلوں کی عید اس وقت کہلاتی تھی۔ اور یہ سلسلہ جو کی فصل جب کٹتی، وہ چونکہ ہل کا بیج ہوتا ہے، پہلے فصل تیار ہو جاتی تھی، اس کا پھولا بنا کر ایک شیف آف بارلی وہ لاتے تھے، اور جو کا پھولا ہلایا جاتا تھا، خدا کو پیش کیا جاتا تھا، نظر کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد جب 50واں دن آتا تھا وہ دن گننا شروع کرتے تھے، 7 ہفتے پورے ہو جاتے تھے، تو پھر 50واں دن جو 7 ہفتے کے بعد آتا تھا اس میں وہ ہفتوں کی عید، اس کو اسی وجہ سے کہتے تھے کہ 7 ہفتے گنتے تھے، اور پھر 50واں دن جس کا وہ مطلب ہی عید پینتیکوست کا مطلب ہے 50واں یا 50 گریک میں۔ اور پھر اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہم دیکھیں گے، وہ یہ نئے عہد نامے تک آ کر یہ عید پینتیکوست کہلاتی تھی، اور اس کو وہ مانا کرتے تھے، اور اس سے پہلے ہفتوں کی عید یہ کہلاتی تھی۔ جب اسیری میں چلے گئے تو بنی اسرائیل قوم نے بابل کی اسیری میں 70 برس گزارے، اور عید پینتیکوست جو ہے وہ یہ جب
گریک میں ٹرانسلیشن ہو گئی عبرانی زبان کی بائبل کی، تو پھر اس کو پینتیکوستوس کہا گیا، اور عید پینتیکوست اسی سے پھر انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہوا، اور اس وقت سے یہ اسیری کے بعد اسے عید پینتیکوست کا نام دیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے اسے ہفتوں کی عید کہتے تھے، اور اس کا ذکر ہم احبار کی کتاب میں پڑھتے ہیں۔ احبار کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کا 23واں باب، تو جو حوالہ آپ نے سنا ہے بھائی جعفر نے پڑھا، اس کو ہم کھول لیں گے۔ اس کا 23واں باب ہے، اور پھر ہم اس حوالے پر بھی غور کریں گے۔ اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے عید پینتیکوست کی، اس پر غور کریں گے۔ لکھا ہوا تھا 9ویں آیت میں جو ہم نے پہلے پڑھا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ، جب تم اس ملک میں جو تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ، تو اس کی فصل کاٹو، تو تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا ایک پولا کاہن کے پاس لانا، اور وہ اسے خداوند کے حضور ہلائے، تاکہ وہ تمہاری طرف سے قبول ہو، اور کاہن اسے سبت کے دوسرے دن صبح کو ہلائے، اور جس دن تم پولے کو ہلاؤ اسی دن ایک بے عیب یک سالہ برہ سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزراننا، اور اس کے ساتھ نظر کی قربانی کے تیل یا ملا ہوا میدا ایفا کے 2/3 حصے کے برابر ہو، تاکہ آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کے لیے جلائی جائے، اور اس کے ساتھ مے کا تپامن ہی کے 4 حصے کے برابر لے کر آنا۔ اور جب تم اپنے خدا کے لیے یہ چڑھاوا جب تک نہ لے آؤ، اس دن تک نئی فصل کی روٹی یا بھنا ہوا اناج یا ہری بالیں ہرگز نہ کھانا۔ تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت یہی آئین رہے گا، اور تم سبت کے دوسرے دن سے، یعنی اتوار کے دن سے، سبت کا دن ہفتے کا دن ہوتا تھا، جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے، گننا شروع کرنا جب تک کہ 7 سبت پورے نہ ہو جائیں، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن 50 دن گن لینا، تک 50 دن گن لینا۔ تو یہ 50 دن، 50واں یا 50 دن عبرانی میں خمیشیم، تسفرو خمیشیم یوم، عبرانی بائبل کو جب میں پڑھ رہا تھا تو یہ لکھا ہوا ہے کہ تم 50 دن گن لینا، اور خمیشیم 50 جس کا مطلب ہے خمیشیم یوم یعنی 50 دن، تو یہ 50واں دن پڑتا تھا 7 ہفتوں کے بعد۔ 7 کو 7 سے ملٹیپلائی کریں، ضرب دیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 49، 49۔ جب 49 دن ہو جاتے تو اس کا مطلب 7 ہفتے گزر گئے۔ اگلا دن، ہفتے کا دن وہ سبت کا دن مانتے تھے، اور اس سے اگلا دن پھر اتوار کا دن ہوتا ہے، اور یہ اتوار کا دن یہ 50واں دن ہوتا تھا، اور پھر 50ویں دن وہ اس عید کو مناتے تھے، ہفتوں کی عید کہہ کر، اور جسے بعد ازاں عید پینتیکوست کہا گیا، اور پینتیکوستوس کا مطلب بھی 50واں ہے گریک زبان میں۔ تو میرے عزیزو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولا ہلانے کا کیا مقصد تھا۔ پولا ہلایا جاتا تھا جب وہ جو کی میں نے آپ کو بتایا فصل کاٹتے تھے، اور اس سے پیشتر اس کا بیک گراؤنڈ میں نے جیسے آپ کو بتایا، اگر تھوڑا سا اوپر پڑھیں گے تو ان عیدوں کا ذکر ہے جو خدا نے بنی اسرائیل قوم کو دی تھی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فصح کا برہ جب ذبح کیا جاتا تھا، اور وہ عید فصح مناتے تھے، 4 آیت میں 23ویں باب کی پڑھیں گے، خداوند کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجموعوں کے لیے وقت معین پر کرنا ہوگا، سو یہ ہیں: پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فصح ہوا کرے، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطیر ہو۔ اس میں تم 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانا۔ پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اس میں تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور 7ویں دن تم خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا، اور 7ویں دن پھر مقدس مجمع ہو، اس روز تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ اور پھر آگے 9ویں آیت جہاں سے ہم نے پڑھا وہ شروع ہو جاتی ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تمہیں دیتا ہوں داخل ہو جاؤ، تو اس کی فصل کاٹو، تو تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا ایک پولا کاہن کے پاس لانا۔ اب یہ عید فصح کا ذکر ہے،
آپ کو پتہ ہے عید فصح ہم نے کب منائی تھی؟ کب منائی؟ عید فصح کب منائی؟ اور ہمارا فصح کون ذبح ہوا تھا؟ خداوند یسوع مسیح. یہ تو یاد آ گیا آپ کو. ہمارے لیے عید فصح وہ ہے گڈ فرائیڈے. عید فصح کون سی ہوتی ہے؟ یہودیوں کے نزدیک بھی یہ تھی. بائبل کا تو ایک ہی اصول ہے، ایک ہی بائبل ہے ہم سب کی، ٹھیک ہے. اور عید فصح کون سی ہوتی تھی؟ جب فصح کا برہ ذبح کیا جاتا تھا. اور پھر یہ یہودی جو تھے، یہاں لکھا ہوا ہے پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ، اور یہ گڈ فرائیڈے کا دن ہے جب ہمارا خداوند یسوع مسیح صلیب پر چڑھ گیا اور وہ قربان ہوا، ٹھیک ہے. وہ عید فصح کے ساتھ ریزمبلنس رکھتا ہے اور کوئنسائڈ کرتا ہے. جس دن یہودی عید فصح مناتے تھے، ابھی مناتے ہیں، ہم اس وقت اپنا فصح کا برہ یسوع مسیح جو ذبح ہوا اس کا دن مناتے ہیں گڈ فرائیڈے. اور پھر گڈ فرائیڈے کے بعد یسوع مسیح قربان ہوا. وہ یہاں جب میں یہودی کیلنڈر پڑھاتا ہوں اکثر جب اکبس بائبل اسکول میں، تو مختلف مہینے جن کا ذکر ہے وہ ان کو بتاتا ہوں. پہلا مہینہ جو ہے وہ اس کا ذکر آیا ابیب کا مہینہ، اور اسے نسان کا مہینہ بھی کہتے تھے. 14 تاریخ پہلے مہینے یہودی کیلنڈر کا پہلا مہینہ جو ہمارے مارچ اور اپریل سے کوئنسائڈ کرتا ہے، ملتا ہے. یہ مارچ اور اپریل 15 مارچ سے 15 اپریل تک کا مہینہ. تو اس مہینے میں وہ عید فصح مناتے تھے، اور وہ گڈ فرائیڈے کا دن تھا جب یسوع قربان ہوا. اس کے اگلا دن جو تھا 15 نسان، 15 تاریخ پہلے مہینے کی یہودی کیلنڈر کے، وہ عید فطیر کہلاتی تھی. عید فطیر کیونکہ وہ بے خمیری روٹی اس دن کھاتے تھے، اور پھر جب بے خمیری روٹی کھاتے تھے تو اپنے گھر سے سارا خمیر نکال دیتے تھے، جو نئے عہد نامہ میں گناہ کی علامت ہے کہ وہ پاک ہو جاتے. ہمیں پاک بننا ہے. رول کچھ ایسے ہی نہیں آ جاتا، گندی جگہ پر نہیں آئے گا، گندے دل میں نہیں آئے گا، ناپاک دل میں نہیں آئے گا. دلوں کو پاک کرنا ہے. تو وہ بے خمیری روٹی کی عید جب مناتے، دل کو پاک کر لیتے، خمیر نکال دیتے اپنے گھروں سے بھی، بے خمیری روٹی کھاتے. اس لیے وہ بے خمیری روٹی کی عید بھی کہلاتی تھی 15 تاریخ کو. اور پھر اس سے اگلا جو دن ہوتا تھا وہ یعنی کہ ہفتے کا دوسرا دن اتوار پڑتا ہے نا، تو اتوار کو وہ پولا ہلاتے تھے. یہ جو جو کا پولا ہے، اور جب جو کا پولا ہلاتے تھے اس وقت تک جو کی فصل تھی وہ پک چکی ہوتی، اور وہ اس کا پولا لے کر خدا کے حضور آتے اور کہتے ہیں خدا یہ ساری فصل، یہ پھل، پہلے پھلوں کی عید اس لیے کہلاتی، یہ پھل تھے زمین کے پھل، زمین کا حاصل، وہ خدا کے حضور پیش کر دیتے. اس پولے کو آپ کو پتہ نا پولا کیا ہوتا ہے؟ جب وہ فصل کو کاٹتے ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک، وہ نیچے سے جب جڑ سے کاٹتے ہیں تھوڑا تھوڑا ڈنڈ اندر رہ جاتا ہے، باقی پورا حصہ اس کا ایک گٹھڑی بنا کر تو وہ پولا کہلاتا ہے. جیسے یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اس میں سے یوسف نے بھی خواب میں دیکھا تھا کہ دوسرے پھولوں نے اس کے پولے کو سجدہ کیا ہے. تو یہ پولا جو تھا وہ ہلایا جاتا، اور ہلانے کا مطلب خدا کو پیش کیا جاتا. اور یہ یسوع مسیح کی علامت ہے کہ یسوع مسیح وہ ہمارا پولا جو پہلا پھل ہوا، مردوں میں سے جی بھی اٹھا. ایمانداروں میں ہم بھی پہلے پھل خدا کے لیے ہوتے ہیں، اور اس سے پیشتر یسوع مسیح کو بھی پہلا پھل کہا گیا. وہ زندہ ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا. اس لیے اتوار کے دن اس پولے کو ہلایا جاتا تھا، اور پھر وہ خداوند یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا. تیسرے دن یسوع جی اٹھا تھا نا، تو جمعے کا دن تھا جب وہ مرا. ہفتے کا دن جو تھا وہ دوسرا دن تھا جو یہودیوں کے نزدیک سبت کا دن تھا. اس کی لاش کو اتارا گیا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے جمعے کو دفنا دیا گیا. ہفتہ گزرا، پھر اتوار آیا، اور اتوار کو ہم ایسٹر مناتے ہیں. ایسا ہی ہے، جب ایسٹر منا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد 40 دن اور گنتے ہیں جو یسوع مسیح زمین پر منادی کرتا رہا، اور اس کے جانے کے پھر 10 دن بعد 50 دن پورے ہو جاتے ہیں، اور آج کا دن آ جاتا ہے. اور 50ویں دن پھر کون سی عید آ جاتی ہے جو آج آپ منا رہے ہیں؟ عید پینتیکوست. سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ اس وقت سے یسوع مسیح کی موت سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور آج تک اسے اس طرح 50 دن اس کے جی اٹھنے کے بعد سے 50 دن پورے ہوتے ہیں. یسوع مسیح 40 دن تک اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے، اس زمین پر رہے. اور پھر جانے سے پیشتر انہوں نے کہا تھا کہ جب میں چلا جاؤں گا تھوڑا انتظار کرو، یروشلم میں ٹھہرے رہنا، اور تمہیں روح القدس کا تم بپتسمہ پاؤ گے. اور ٹھیک ہے، یہ بپتسمہ کیا تھا؟ ان کے جانے کے بعد 10 دن کے بعد روح القدس نازل ہوا.
تو रूल कुछ जब नाजिल हुआ तो आग के से शोलों की फटती हुई जुबानें उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो रूल कुछ से भर गए। हालेलुया। और गैर जुबानें बोलने लगे। यीशु मसीह का वादा पूरा हो गया, वो वादों में सच्चा है। और खुदा बाप से रूल कुछ को लेकर उसने भेज दिया और वो हमारे अंदर सुकूनत करता है। जैसे उसने कहा था दूसरा मददगार, मददगार के लिए ग्रीक का जो वर्ड है वो पैराक्लिटोस इस्तेमाल होता है। पैराक्लिटोस मददगार, इसका मतलब एक एडवोकेट भी है और इसका मतलब हमारा डिफेंस करने वाला है, हमारे लिए वकालत करने वाला है, मददगार है, हेल्पर है, ये भी है, हमारी मदद करता है, हमारे लिए शिफायत करता है। दूसरा मददगार पैराक्लिटोस। और दूसरा के लिए दो लफ्ज़ ग्रीक के इस्तेमाल होते हैं, एक है हेटेरोस और दूसरा है एलोस। और हेटेरोस का मतलब होता है दूसरा मददगार जो दूसरी किस्म का हो, और एलोस ग्रीक का वर्ड जो है इसका मतलब है मददगार, ऐसा मददगार जो उसी किस्म का हो, उसी तरह का हो। ठीक है, तो पैराक्लिटोस एलोस, पैराक्लिटोस उसके लिए लफ्ज़ है, यानी उसी किस्म का मददगार जैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ। तो एलोस पैराक्लिटोस, यानी यीशु ने कहा था दूसरा मददगार यानी मेरी मानंद जो होगा। एलोस पैराक्लिटोस ग्रीक में आया है जिसमें बड़ी गहराई पाई जाती है। और हेटेरोस का मतलब होता है, अगर हेटेरोस यीशु यूज़ कर देता तो इसका मतलब दूसरा मददगार होगा, किसी और ही किस्म का होगा। लेकिन उसने कहा एलोस पैराक्लिटोस, दूसरा मददगार। एलोस का मतलब है वो जो एक ही तरह की किस्म है, जैसे मैं हूँ इसी तरह मैं दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा, तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, वो तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे अंदर होगा। और वो हमारे अंदर सुकूनत करता है जब वो आ जाता है। और जब वो आ गया, रूह कुद्स का नज़ूल हुआ, ईद पेंतिकोस्त आई, तो फिर वो गैर ज़ुबानें बोलने लगे। और फिर जब पतरस अपनी स्पीच करता है, और पतरस जो है वो क्या करता है, पतरस वहाँ मुनादी करता है। जब वो हैरान हो रहे होते हैं, मुताज्जिब हो रहे होते हैं, ताज्जुब कर रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, गैर ज़ुबानें बोल रहे हैं, सब ये समझ रहे हैं कि मेरी ही बोली में कुछ कह रहा है। तो पतरस को खुदा ने उभारा कि वो ये समझ रहे थे, जैसे 13वीं आयत में लिखा है, और बाज़ ने ठट्ठा करके कहा ये तो ताज़ा मैं के नशे में है। तो एकदम खुदा की रूह ने पतरस को गाइड किया, उस पर ये मुकाशफा खुला कि मैं बोलूं, दिलेरी मिली उसे। और वो खुदा की दिलेरी से वो शागिर्दों में से बड़ी अहमियत भी रखता था। और वो क्या कहने लगा, लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, दूसरे भी खड़े थे, खड़ा हुआ और अपनी आवाज़ बुलंद करके लोगों से कहा, मुनादी करने लगा, ऐ लोगो, ऐ यहूदियों और ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहली दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो यूएल नबी की मार्फत कही गई थी। खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर एक बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। तो उसने कलाम को पेश किया कि ये वो बात है जो योएल नबी ने फरमा दी थी, ये तो नबूवत पूरी हो रही है और रूह कुद्स नाजिल हो रहा है। और इस तरह उसने जब मुनादी की तो लिखा हुआ है कि फिर उसी रोज़ उनमें से 3000 के करीब लोग आकर उस 120 की जमात में शामिल हो गए, मिल गए, कलीसिया बढ़ गई और कलीसिया बड़ी हो गई। लोगों की तादाद 3000 लोग उसी वक्त उस मुनादी के जवाब में आकर मिल गए। तो जब हमको रूह कुद्स मिलता है, ये पतरस पर भी रूह कुद्स नाजिल हुआ था, इसे रूह कुद्स मिल गया था, ऐसा ही था कि नहीं? 120 की जमात में पतरस भी था। और अब देखिए कि इसकी ज़िंदगी का हासिल हमें नज़र आ रहा है, उसकी खिदमत का हासिल, उसके रूह कुद्स के मिलने का जो है मकसद पूरा हो रहा है। उसका एक और निशानी नज़र आ रही है, गैर ज़ुबानें नहीं था सिर्फ, बल्कि जब रूह कुद्स से भरे हुए लोग खिदमत में उतरते हैं
تو ان کو پھل بھی لگنا چاہیے، وہ کٹائی بھی ہونی چاہیے۔ یہ فصل کٹتی ہے، ہمیں فصل کاٹنے والے ہوں، ہم منادی کرنے والے ہوں۔ اس نے منادی کی اور 3000 لوگ جو فصل کٹی تھی، فصل کاٹنے کی عید کا جو اس کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، تو روحانی طور پر یہ بات بھی پوری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ٹیلی کرتی ہے کہ یہ روحانی پھل جو ہے، یہ فصل روحانی ہارویسٹ یہ کٹتی ہے۔ This is a harvest اور ہارویسٹ ٹائم ہے یہ، اور اس ہارویسٹ ٹائم میں فصل کی کٹائی کے وقت میں ہمیں کون سی فصل کاٹنی ہے؟ کون سی فصل؟ روحوں کو جیتنا مسیح کے لیے، تاکہ وہ توبہ کریں، بپتسمہ لیں، روح القدس پائیں، یہ فصل کی کٹائی ہوگی۔ اور لکھا ہے 3000 کے لوگ جو تھے وہ ان میں اسی کی منادی پر اسی روز آ کر مل گئے، اور پھر وہ تعلیم پانے لگے اور رسولوں کے ساتھ رہنے لگے۔ 41ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں، ذرا پڑھیے گا دوسرے باب کی 41ویں آیت کو۔ پس جن لوگوں نے 41 ورس 41ویں آیت اس کے دوسرے باب کی اعمال، بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا، انہوں نے بپتسمہ لیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، یعنی کلیسیا جو ہے وہ بڑھ گئی اور لوگوں نے پانی کا بپتسمہ لیا، اور پھر وہ روح القدس سے بھی لوگ جو بھر گئے، انہوں نے خداوند کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، کلیسیا میں شامل ہو گئے۔ میرے عزیزو، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ روح کا پھل جو ہے، یہ جو ہم نے غلطیوں کے خط میں لکھا ہے ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی روح کا پھل جو ہے غلطیوں کے خط میں علاوہ بائبل میں اس غلطیوں کے خط کے 5ویں باب کی 22ویں آیت کے علاوہ مختلف پھلوں کا بھی ذکر ہے جو روح کے پھل ہی ہیں۔ یوحنا کی انجیل 15ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے تمہیں چن لیا کہ جاؤ اور بہت سا پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ This is an evangelistic work، مبشرانہ خدمت، مبشرانہ کام، ایونجلسٹک ورک، یہ بہت سا پھل لانا ہمارا کام ہے۔ اگر ہم میں روح کا پھل ہے تو پھر ہم ایونجلسٹک ورک کریں۔ خواہ میں پاسٹر ہوں، میں ایونجلسٹک ورک کر سکتا ہوں، ہمارے ایلڈر صاحبان ایونجلسٹک ورک کر سکتے ہیں، عام لوگ ایونجلسٹک ورک کر سکتے ہیں، مبشرانہ کام کر سکتے ہیں، کوائر کے لوگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ویمن منسٹری کر سکتی ہے، سنڈے اسکول منسٹری کر سکتی ہے، ہم سب عام ممبر جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو روح القدس کا بپتسمہ ہو جاتا ہے، اگر آپ ایماندار ہو جاتے ہیں، اگر آپ نجات پا جاتے ہیں، تو پھر آپ کو بہت سا پھل لانا چاہیے، اور یہ پھل ہے دوسروں کو آپ کلام سنائیں، دوسروں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو لائیں۔ میری یہاں بہت سی بہنیں شامل ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، جنہوں نے اپنے گھروں میں سے بہتوں کو کلام سنایا، اور اب وہ ان کے گھر والے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سو یہ خدمت ہے جو ہم سب کو مل کر کرنی ہے۔ ہمارے سنڈے اسکول کی منسٹری کے لیے بھی خدا ان کا شکر ہو، یہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، لیکن ان کو خود بھی بڑوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے، ویمن منسٹری کو اور بہنوں کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح جو کوائر لیڈرز ہیں، اور کوائر بڑھ جائے، آپ دوسروں کو مسیح کے پاس لائیں، اور تاکہ یہ کلیسیا جو ہے خدا کے جلال کو ظاہر کرنے والی ہو۔ یہ ایک قسم کا پھل روحوں کو جیتنا۔ اور پھر عبرانیوں کے خط 13ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، حمد کی قربانی، ہونٹوں کی قربانی، حمد کا پھل۔ یہ جو کوائر کی بات کر رہا تھا، حمد کا پھل، گیت گانا، پرستش کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہونٹوں کا پھل ہے۔ اور عبرانیوں 13ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، ہونٹوں کی قربانی، حمد کی قربانی، جب ہم گاتے ہیں حمد کی قربانی ہے، یہ بھی اس کے پھلوں میں شامل ہے۔ یاد رکھیے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ خدا کی پرستش کرنا، آسمان پر فرشتے پرستش کرتے ہیں، فرشتوں کی پرستش، آپ بھی اینجلز کی طرح ہو جائیں، پاک ہوں، اچھی زندگی بسر کریں، پاکیزہ زندگی بسر کریں، کیونکہ پاکیزگی کا پھل بھی لکھا گیا ہے۔ رومیو 6 باب 22ویں آیت، تم کو پھل ملا جس سے پاکیزگی، ہولینس از the fruit of Holy Spirit، پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ So holiness is the fruit of the Spirit، تو ہولی اسپرٹ، تو ہولی اسپرٹ جو ہے وہ ہولی ہے، پاک ہے، ادھر ادھر کا روح نہیں۔
बल्कि होली स्पिरिट, पाक रूह, आपका दिल पाक हो, आपके अंदर पाकीज़गी हो। और अगर देखें कि भाई गैर ज़ुबानें तो बहुत बोलता है या कोई बहन गैर ज़ुबानें बोलती है लेकिन उसकी ज़िंदगी पाक नहीं है, आम बोलचाल पाक नहीं है, लतीफ़े बड़े अजीब अजीब हैं, काम बड़े अजीब अजीब हैं, वक्त अजीब तरीके से गुजर रहा है, खुदा की कोई परवाह नहीं है, खुदा के घर कोई नहीं आता, तो फिर क्या वो रूल कुश के फलों से लदा हुआ या भरा हुआ भाई या बहन है? मेरे अज़ीज़ों, हमें लम्हा फ़िक्रिया है, हम एक दूसरे को कहने की बजाय अपने आप को कहें कि हाँ ये कलाम मेरे लिए है। हमें पाकीज़ा ज़िंदगी, पाकीज़गी से भरना है, पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करनी है। और फिर जैसे मैंने आपको बताया रूह के 9 फल जिसका जिक्र गलतियों के ख़त में है, यूहन्ना की इंजील 15-19 में तुम्हें चुन लिया कि बहुत सा फल लाओ, रूह को जीतने का फल। और तीसरी किस्म का फल जो मैंने आपको बताया कि इब्रानियों में लिखा है 13वें बाब की 15वीं आयत, हम्द की कुर्बानी, होंठों का फल, होंठों की कुर्बानी, प्रस्तिश करना। चौथी बात पाकीज़गी का फल, रोमियो 6 बाब 22वीं आयत। अब हम देखते हैं 5वां किस्म का फल, देने का फल, फिलिपियों 4 बाब 17वीं आयत, फ्रूट ऑफ गिविंग, यानी फाइनेंशियल सोर्सेज। इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, इसको ऊपर वाले हवाले भी आप पढ़ सकते हैं, घर जाके भी पढ़ना। फिलिपियों 4 बाब 17वीं आयत को आप में से कोई जल्दी से पढ़े तो ये हमें रूह का फल जो है गैर ज़ुबानें बोलने वाले समझे कि ये फल भी आपके अंदर हों। वो तो एक इनिशियल साइन है, गैर ज़ुबानें बोलना इब्तदाई निशान है कि इस बहन या भाई को रूह कुश का बपतिस्मा हो गया है। उसके बाद की ज़िंदगी कैसी है, इस पर खास गौर करना है। जी, ये नहीं कि मैं इनाम चाहता हूँ, बल्कि ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे हिसाब में ज़्यादा हो जाए। ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे हिसाब में ज़्यादा हो। ये गिविंग जो है, फ्रूट ऑफ गिविंग, ऐसा फल चाहता हूँ, यानी तुम देने वाले हो। खुदा को देना ये भी एक फल है। और ये रूह कुश से भरा हुआ शख्स ही ऐसा कर सकता है। जिसको रूह कुश का मसा नहीं मिला वो कहेगा छड्डो जी कार दे खर्ची नहीं मुकदे, मैं थे दायक की दवा थे, मैं हदिये च ना दवा थे, मैं चर्च वास्ते ना दवा। लेकिन जिसको ये पता है कि ये ज़िंदगी आर्जी है, हमने अपना ख़जाना कहाँ जमा करना है? आसमान पर। उसका दिल रूह से भरा हुआ होता है, वो देने में हिचकिचाहट महसूस ही नहीं करता, खुले दिल से दे देता है, खुशी से दे देता है। और खुदा खुशी से देने वालों को अजीज़ रखता है। सो ये एक फल है जो हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। लेकिन अगर हम खुद भी नहीं देते, दूसरों भी कहते हैं रहने दो, मैं भी नहीं देना, देखो जी साढ़े ते पादरी साहब है जी, साढ़े घर ही नहीं आते, असी क्यों नहीं? भाई मुझे नहीं देना, किसको देना है? खुदा को देना है। ये अगर आप में ईमानदारी है, परहेजगारी है और आप खुदा के लोग हैं, आपको रूह कुश का बपतिस्मा हो चुका है, आप में खुदा बसता है, रूह कुश की आग आपके अंदर है, रूह कुश की आग आप पर नाजिल हो चुकी है, गैर जुबानों का तजुर्बा मिल चुका है, ये इब्तदाई साइन मिल चुका है, तो फिर महीने खड़े रहेंगे। उसके बाद ये फर्दर सारी बातें आप में मुंतकिल होती चली जाएंगी। रूह कुश आपकी मदद करेगा और आप खुदा के साथ बहुत ज़्यादा वाबस्ता हो जाएंगे और फेथफुल हो जाएंगे, दयानतदार हो जाएंगे, वफादार हो जाएंगे खुदा के साथ। और गुफ्तगू का फल, ये भी एक फल है। हमारी गुफ्तगू कैसी है? लचर किस्म की गुफ्तगू नहीं, हुज्जती नहीं। ऐसे लोग होते हैं जो मतलब बोल चाल में बहुत ज़्यादा ना दूसरों का दिल दुखाते रहते हैं। ये रूह का फल नहीं है। रूह से लदा हुआ शख्स ऐसा नहीं होता। आदमी के कलाम का फल, इमसाल की किताब 12वां बाब 14वीं आयत, गुफ्तगू का फल। ये हमारी गुफ्तगू पाकीज़ा होनी चाहिए, सोबर होनी चाहिए। हमारा कलाम कैसा होना चाहिए? बाइबल में लिखा है पुरफजल और नमकीन, ऐसी गुफ्तगू, और कि हम दूसरों का दिल दुखाने वाले ना हो, उन पर इल्ज़ाम लगाने वाले ना हो। इल्ज़ाम लगाना किसका काम है? इब्लीस का काम है। वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता रहता है, भाइयों पर इल्ज़ाम लगाता है। ज़रा पढ़िएगा इमसाल 12वां बाब 14वीं आयत में क्या लिखा है। भाई जी पढ़ो जरा जल्दी से। आदमी के कलाम का फल उसको नेकी से आसूदा करेगा। आदमी के कलाम का फल उसको नेकी से आसूदा। शुक्रिया। तो ये गुफ्तगू का फल है
आदमी का जो वो बोलता है उसके कलाम का फल उसको आसूदा करेगा। और फिर इसी तरह हमने रूह के फल के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें सीखनी हैं। अभी इतना वक्त नहीं कि मैं और भी आपको बातें बताऊं। रूह की नेमतों के ताल्लुक से हमने जाना है, और खारिस का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है, खारिस माता या मैटा, कैरिस्मेटा, और इसी से कैरिस्मेटिक यानी कि पेंटिकॉस्टल लोग और कैरिस्मेटिक गैर ज़ुबानी बोलने वाले का लफ्ज़ निकला है। और ये खुदा की गैर मशरू मोहब्बत के जो हम जिसका मुस्तहिक भी नहीं है वो हमें दे देता है, इनाम है। ये खुदा का फजल है कि हम तो इस लायक नहीं थे, लेकिन खुदा ने वो भी कुछ हमें दे दिया, नेमतें दे दी। और ये खारिस मैटा कहलाता है, जिसे कैरिस्मेटा भी कहते हैं, और इससे कैरिस्मेटिक ग्रीक वर्ड है ये। और ये जो लफ्ज़ है हमें नेमतों के लिए इस्तेमाल हुआ। खुदा के रूह की नेमतें हमें मिलती हैं और फिर हम खुदा के साथ वाबस्ता हो जाते हैं, और खुदा की रूह की नेमतें जो हैं वो हमें मिलती हैं। पहला कुरिन्थियों जब हम पढ़ते हैं और उसके 12वें बाब की 4थी आयत में तो लिखा हुआ, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। क्योंकि एक को रूह के वसीले से हिकमत का कलाम इनायत होता है, और दूसरे को उसी रूह की मर्ज़ी से की मर्ज़ी के मुआफिक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जमा, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। सो मेरे अज़ीज़ों, ये रूह की नेमतें भी हैं। जब आप में रूह का फल लग जाएगा और फिर आपको रूह की नेमतें भी मिलेंगी। रूह का फल पहले लगना चाहिए मेरे ख्याल में, नेमतें भी पहले मिल सकती हैं उसके बाद, लेकिन रूह का फल मोहब्बत, खुशी उसके साथ ही आपके अंदर भी आ सकता है, फ़ौरन भी आ सकता है। किसी को 10 दिन ठहर कर रूह मिल सकता है। जब आपने तौबा कर ली, पानी का बपतिस्मा ले लिया, उस वक्त हो सकता है आप दुआ कर रहे हो, उसी वक्त रूह कुछ नाजिल हो जाए। कुछ को नहीं जिनको मिल रहा, ख़ास तौर पर वो दुआ में ठहरे और मांगे। 10 दिन तक ये 120 की जमात रोज़ा भी रख रही थी, दुआ में ठहर रही थी, और फिर इनको मिल गया। जिनको नहीं मिला हुआ, कितने लोग हैं वो हाथ उठाएं जिनको रूह कुछ का बपतिस्मा नहीं अभी तक हुआ, वो हाथ उठाएं। जिनको नहीं हुआ आज स्पेशली, ठीक है, मैंने आपके हाथ देखे, उनके लिए हम ख़ास तौर पर दुआ भी करने वाले हैं। उनके लिए ख़ास दुआ की जाएगी ताकि खुदा उनको भी रूह कुछ का बपतिस्मा दे। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने अपने कलाम में से हमें सिखाया है कि हमें किस तरह रूह कुछ को मांगना है, हासिल करना है, रूह कुछ के फलों से हमें भरना है। फिर हम खुदा के जलाल को ज़ाहिर करने वाले होंगे, रूहों को जीतने वाले होंगे और खुदा को खुश करने वाले होंगे, और हमें ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी को इसी तरह बसर करना है। हमारा वतन कहाँ है? आसमान पर। ये दुनिया में हम आर्जी तौर पर जो हमारी ज़िंदगी है यही नहीं है सिर्फ, बल्कि इसके बाद की भी ज़िंदगी है। जब यीशु मसीह आ जाएंगे, अगर आज ही आ जाएं, तो हम जो ज़िंदा होंगे पल भर में लिखा बदल जाएंगे, और जो हमसे पहले मसीह में सो गए हैं वो भी गैर फ़ानी हालत में जी उठेंगे। हमें इंतज़ार में रहना है, अपना हाथ यीशु को देना है, उसके साथ वफ़ादार रहना है, रूह को मांगना है। आज रूह के फलों को भी आप अपने अंदर मांग लीजिए। जिनमें कमी है, मोहब्बत की कमी है, और खुशी की कमी है, इत्मीनान की कमी है, डिप्रेस रहते हैं, जो तरह तरह के ख्यालों में रहते हैं, आप आजमा कर देखिए, यीशु के कदमों में मुखलिस होकर आ जाइए और अपने आप को सबमिट कर दीजिए, अपने आप को खाकसार कर लीजिए, अपने आप को हलीम कर लीजिए, यीशु के ताबे कर लीजिए। खुदावन आपको बदल देगा और आप रूह कुछ की नेमतों से भी, रूह कुछ के फलों से महसूस करेंगे कि मैं भर रहा हूँ। रोज़ बरोज़ आपकी जो रूहानी शक्ल है वो बदलती चली जाएगी, आप मसीह की मानंद बनते चले जाएंगे। हालेलुया। खुदा के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे।